بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 99 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم فعل لازم اور فعل متعدی سے متعلق پڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے فصل الفعل اما متعد وهو ما يتوقف معنى ولا متعلق غیر الفاعل كضرب واما لازم وهو ما بخلافه كقعد وقام۔ فرماتے ہیں فعل کی تینوں قسمیں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر پڑھنے کے بعد اب ہم آپ کو مطلقاً فعل کی دو قسمیں بتائیں گے کہ فعل کی دو قسمیں فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل متعدی کی تعریف فرماتے وہ ما يتوقف معناه على متعلق غیر الفاعل، وہ فعل جس کا معنی سمجھنا موقوف ہو على متعلق غیر الفاعل، ایسے خاص متعلق پر جو متعلق فاعل کے علاوہ ہو، فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر اس کا معنی سمجھنا موقوف ہو اور وہ متعلق مفعول بھی ہوگا۔ کا ضرب، جیسے ضربہ ہے، مارا زید نے۔ اب کس کو مارا؟ تو اس کے لیے اس فعل کا کامل معنی سمجھنے کے لیے مفعول بھی کا ذکر مذکور ہونا ضروری ہے، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو اب فعل کا کامل ترجمہ ہمیں حاصل ہوا۔ وَإِمَّا لازم، اور یا تو فعل لازم ہوگا۔ فعل لازم سے مراد وہ فعل جس کا معنی فاعل ہی کے سمجھنے پر کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے معنی سمجھنے میں۔ وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ، فعل لازم وہ ہے جو فعل متعدی کے خلاف ہو، جیسے قعدہ کھڑا ہوا وہ ایک شخص، وقامہ قعدہ بیٹھ گیا وہ ایک شخص، قامہ کھڑا ہوا وہ ایک شخص۔ اب یہاں پر دیکھیں بیٹھنا اور قیام یہ دونوں فعل لازم ہے، فعل متعدی نہیں، لہذا ان کا سمجھنا صرف فاعل ہی پر موقوف ہے، مفعول کا ذکر کرنا ان میں ضروری نہیں، ان کو فعل لازمی کہا جاتا ہے۔ والمتعدی قد یکون متعدیا الی مفعول واحد۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ متعدی کی قسمیں ذکر فرما رہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ متعدی کبھی متعدی بیک مفعول ہوگا، کبھی فعل متعدی بدو، کبھی متعدی بسے مفعول ہوگا، پھر کبھی ان دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہوگا اور کبھی جائز نہیں ہوگا، تو مصنف علیہ رحمہ اس کی تفصیل بتا رہے۔ تو فرماتے والمتعدی قد یکون متعدیا الی مفعول واحد، کبھی متعدی بیک مفعول ہوگا، کا ضرب زید عمرا، جیسے اس مثال میں کہ مارا زید نے عمر کو، ضرب فعل زید اس کے لیے فاعل عمرا مفعول بھی ہے، و الی مفعول الیہ، اور کبھی کبھی متعدی بدو مفعول ہوگا، جیسے اعطا زید عمرا درہما، دیا زید نے عمر کو درہم، تو اب یہاں پر زید فاعل عمرا مفعول اول، درہما مفعول ثانی۔ ويجوز فيه الاقتصار على احد مفعوليه، اور دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا اور ان دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اکتفا کرنا، ایک مفعول پر اختصار کرنا یعنی اکتفا کرنا جائز ہوگا، جیسے اگر ہم اعطیت زید عمرا درہما کے بجائے اعطیت زیدا یا اعطیت عمرا کہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اعطا زید عمرا درہما کے بجائے ہم یوں کہیں اعطیت زیدا یا اعطیت درہما تو یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک مفعول کو ہم ذکر کریں۔ بخلاف باب علمتو، بخلاف باب علمتو کے، یعنی علمتو یہ متعدی بسے مفعول ہے یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسے ہم کہیں اعلمت زیدا عمرا خیر الناس۔ اب یہاں پر دیکھیں اعلمت زیدا عمرا میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا یہ جائز نہیں۔ ثلاثۃ مفاعل، اور اس کا عطف ہے الی مفعولین پر، اور کبھی کبھی فعل متعدی ہوگا تین مفعولوں کی طرف، نحو عالم اللہ زیدا عمرا فاضل، اللہ تعالیٰ نے زید اور عمر کو فاضل بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیں عالم فعل اللہ، فاعل زیدا مفعول اول، عمرا مفعول ثانی، فاضلا مفعول ثالث۔ ومنہ ارا وانبأ ونبأ واخبر وخبر وحدث، جیسے عالم فعل جو ہے متعدی بس مفعول ہے،
اسی طرح ارا، انبا، نبا، اخبر، خبر اور حدثا یہ افعال بھی متعدی بسے مفعول ہوتے ہیں. وهذه سبعۃ مفعول الاول مع الاخرین کا مفعول اعطیت. فرماتے ہیں یہ جو یہ اور ایک باب اور ایک عالم، یہ جو 7 مفعول ہے، یہ مفعول الاول مع الاخرین، ان کا پہلا مفعول دوسرے 2 مفعولوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ ان مفعولوں کا ہے جیسے کہ اعطیتو کے 2 مفعولوں کا آپس میں تعلق ہے. جس طرح کہ اعطیتو کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر اتفاق کرنا جائز ہے تو ان کے پہلے اور دوسرے 2 میں سے کسی ایک پر اتفاق کرنا جائز ہے. وہذہ سبعۃ مفعول الاول، اور ان 7 فعلوں کا پہلا مفعول مع الاخرین دوسرے 2 مفعولوں کے ساتھ کا مفعول اعطیتو کے 2 مفعولوں کی طرح تعلق ہے فی جواز الاقتصار علی احدہما، ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنے کے جواز میں. تقول، آپ کہیں گے اعلم اللہ زیدن، تو اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا، نبی کہ صرف یوں کہ اعلم اللہ زیدن، تو یہ بھی ٹھیک ہے. والثانی مع الثالث، البتہ دوسرے مفعول کا تیسرے مفعول کے ساتھ جو تعلق ہے کا مفعول علمت، باب علمت کے 2 مفعولوں کے تعلق کی طرح ہے. فی عدم جواز الاقتصار علی احدہما، یعنی ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنے کے عدم جواز میں، یعنی جس طرح باب علمت کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں، اسی طرح ان 7 افعال کے جو 3 مفعول ہوں گے ان میں سے دوسرا اور جو تیسرا مفعول ہے ان میں سے ایک کو باقی رکھ کر ایک کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. فلا تقول، بس آپ یوں نہیں کہہ سکتے اعلمت زیدا خیر الناس، بل تقول اعلمت زیدا عمرا خیر الناس، دونوں کہنا یہ ضروری ہوگا. فصل افعال القلوب، یہ فصل ہے افعال قلوب کے بیان میں. افعال فعل کی جمع، قلوب قلب کی جمع ہے، یعنی وہ افعال جو قلب والا معنی ادا کریں. یہ بھی متعدی ب2 مفعول متعدی ب3 مفعول ہوتے ہیں، تو اس لیے فعل متعدی کے بعد ان کا ذکر مصنف علیہ رحمہ نے کیا. تو فرماتے افعال قلوب علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت ہے. علمت جانا میں نے اسے، ظننت گمان کیا میں نے اس کے بارے میں، حسبت بھی گمان کے معنی میں، خلت خیال کیا، رأیت دیکھا میں نے، وزعمت ووجدت گمان، زعمت بھی گمان کے معنی میں، وجدت پانے کے معنی میں. وہی افعال تدخل علی المبتدا والخبر، یہ افعال مبتدا و خبر پر داخل ہوتے. فتنصبهم علی المفعولیت، اور ان دونوں کو نصب دیتے بنا پر مفعولیت کے. جیسے آپ کہتے علمت زیدا فاضلا، تو یہاں پر زید فاضل تھا تو مبتدا خبر پر علمت داخل ہوا، اس نے دونوں کو نصب دیا. وظننت عمرا عالما، عمر عالم تھا، ظننت فعل داخل ہوا تو دونوں کو نصب دے دیا، عمرا مفعول اول اور عالما مفعول ثانی ہوگا. وعلم جان لیجیے ان لهذه الافعال خواص، یہ بات یاد رکھیں، نوٹ رکھیں کہ افعال قلوب کے کچھ امتیازات ہیں. خواص خاصتن کی جمع، یعنی ایسی چیز جو اسی میں پائی جائے اس کے علاوہ دیگر افعال میں نہ پائی جائے. تو فرماتے ان افعال قلوب کے کچھ امتیازات ہیں، کچھ خواص خاصے ہیں. منہا، ان خواصوں میں سے پہلا خاصہ یہ کہ اللہ یقتصر علی احد مفعولیہا، ان افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں، بخلاف باب اعطیت، بخلاف باب اعطیت کے. فلا تقول علمت زیدا کہنا ٹھیک نہیں. ومنہا جواز الالغاء، اور ان خواصوں میں سے دوسرا خاصہ یہ ہے، دوسرا امتیاز ہے کہ جواز الالغاء اذا توسطت او تاخرت، جب یہ افعال مبتدا اور خبر کے درمیان میں یا مبتدا خبر کے بعد واقع ہو تو ان کو ملغا کرنا یعنی عمل سے مستثنا کرنا یہ جائز ہے. اذا توسطت، جب یہ درمیان میں واقع ہو جائے، یعنی مبتدا خبر کے، جیسے زید ظننت عالم، تو اب یہاں پر زید مبتدا عالم خبر، ظننت فعل فاعل، یہ بیچ میں آئے مبتدا خبر کے تو ان کو ملغا از عمل بنانا یہ جائز ہے. اب ظننت کی وجہ سے زید اور عالم کو نصب ہم نہ دے تو یہ ٹھیک ہے. او تاخرت، یا مبتدا خبر کے بعد آ جائے، جیسے زید قائم ظننت، اب زید مبتدا قائم اس کے لیے خبر ظننت اس کے بعد آیا ہے تو لہذا اس یہاں پر یہ ملغا از عمل ہوگا. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افعال قلوب عمل کرنے میں ضعیف عامل ہے. جب یہ درمیان میں آئیں گے یا آخر میں آئیں گے تو ضعف کی وجہ سے پھر یہ عمل نہیں کر پائیں گے. ومنہا، ان خواصوں میں سے تیسرا خاصہ یہ کہ انہا تعلق عملها اذا وقعت قبل الاستفهام، جب یہ استفہام
یا نفی سے یا لام ابتدا سے پہلے واقع ہوں، ان تین چیزوں سے پہلے جب یہ افعال قلوب واقع ہوں گے تو ان کے عمل کو معلق رکھنا یہ جائز ہے۔ انا تعلق عمل، اور اس کے عمل کو معلق رکھا جائے گا، ان کو عامل ہم نہیں بنائیں گے بلکہ ان کے عمل کو ہم معلق رکھیں گے۔ اذا وقعت، جب یہ واقع ہو قبل الاستفہام، استفہام سے پہلے، جیسے علمت زید عندک ام عمر، تو حمزہ استفہام سے پہلے علمت آیا ہے۔ وقبل النفی، اور نفی سے پہلے واقع ہو تب بھی، جیسے علمت ما زید فی الدار۔ وقبل لام الابتداء، اور لام ابتدا سے پہلے واقع ہو تب بھی ان کے عمل کو ہم معلق رکھا جائے گا، جیسے علمت لزید منطلق۔ یہ کیوں مولانا؟ اس لیے کہ حمزہ استفہام، اسی طرح حرف نفی اور اسی طرح لام ابتدائیہ، یہ تینوں حروف ایسے ہیں جو صدارت کلام چاہتے ہیں، اور صدارت کلام کا مقتضا یہ ہے کہ کلام کے بالکل ابتدا میں ہوں، کلام کے درمیان میں نہ ہوں۔ تو اگر ہم نے علمتو کے عمل کو معلق نہ کیا تو تبھی درمیان کلام میں آئیں گے، ان کی صدارت فوت ہوگی، تو اس صدارت کو بچانے کے لیے ان کے عمل کو ہم معلق رکھیں گے۔ ومنها أنه يجوز أن يكون فاعل ومفعول ضميرين متصلين لشيء واحد۔ ان افعال قلوب کے خواصوں میں سے چوتھا امتیاز یہ ہے کہ یجوز ان یکون فاعل ومفعولها ضميرين متصلين لشيء واحد، کہ ان افعال میں جو فاعل اور مفعول کی ضمیر ہو وہ دونوں ایک ہی چیز کی طرف راجع ہو، یعنی فاعل اور مفعول کی ضمیر کا مرجع شے واحد بن سکتی ہے، جبکہ دیگر افعال میں یہ کرنا درست نہیں۔ جیسے علمتنی منطلقا، تو نے میرے بارے میں گمان کیا کہ میں جانے والا ہوں، تو اب یہاں پر دیکھ علمتنی، تو نے گمان کیا میرے بارے میں، تو یا ضمیر سے مراد متکلم ہے۔ منطلقاً میں جو ضمیر ہے وہ بھی راجع ہے کس کی طرف بھائی؟ وہ بھی اس مفعول کی طرف، یعنی یا ضمیر کا مرجع اور اس کا مرجع ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اس ضمیر کا اور منطلقاً کی ضمیر کا مرجع ایک ہی چیز آئے ہے، یہ درست ہے۔ وَظَنَنْتُكَ فَاضِلًا، اور میں نے تیرے بارے میں گمان کیا کہ تو فاضل ہے۔ تو اب یہاں پر کاف ضمیر کا مرجع بھی ایک ہی ہے، فاضلا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع بھی ایک ہی ہے۔ وَعْلَمْ، جان لیجئے، أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعنَى اتَّهَمْتُ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کبھی کبھی افعال قلوب اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ظننت اتہمت کے معنی میں آتے، تہمت کے معنی میں، علمت عرفت کے معنی میں آتے، پہچاننے کے معنی میں، رأیت بمعنی ابصرت، بصارتی جو ہے بصارت کے معنی میں آتا ہے، وجدت بمعنی اصبت ضالہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس صورت میں جب یہ افعال قلوب قلب والا معنی ادا نہیں کریں گے فتنصب مفعولا واحدا، اس صورت میں یہ ایک ہی مفعول کو نصب دے گا فقط، فلا تكون حينئذ من افعال قلوب، اس صورت میں یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فعل متعدی اور فعل لازم کی تعریف پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے فعل متعدی کی قسمیں پڑھی کہ فعل متعدی کبھی متعدی بیک مفعول، کبھی متعدی بدو، کبھی متعدی بسے مفعول ہوتا ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ کون سے افعال کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز اور کون سے میں جائز نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے افعال قلوب پڑھا کہ افعال قلوب علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، زعمت اور وجدت، یہ افعال ہے، یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر دونوں کو نصب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے 5 خاصے پڑھے۔ پہلا خاصہ یہ کہ ان کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ درمیان میں یا آخر میں واقع ہو تو ان کا عمل کو ملغا کرنا جائز، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے عمل کو ہم معلق رکھیں گے جب حمزہ استفہام حرف نفی اور لام ابتدائیہ سے پہلے ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کا جو فاعل اور مفعول ہے ان دونوں کی ضمیر کا مرجع ایک ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے افعال قلوب اور ان کا عمل اور ان کے 4 خاصے سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔